ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اہل جنت اس دن مزوں میں مشغول ہوں گے. ایک تو ہے فاکہون کے معنی خوشحال، اور شغل کے معنی مصروف، مزوں میں لگے ہوئے ہوں گے، مزوں میں مصروف ہوں گے. اور اگر عورتیں نہ ہوں، یہ قدرتی جو ہے قدرت انسان کی فطری تقاضا ہے یہ کہ بیوی بچے نہ ہوں تو پھر آدمی کے لیے نہ یہاں جنت ہے نہ وہاں جنت ہے. یہاں اگر جنت ہے تو نیک عورت ہے، اور وہاں اگر پاکیزہ بیویاں پاکیزہ حوریں ہیں تو پھر وہ جنت ہے. ورنہ جنت جو ہے اس کے بغیر تکمیل نہیں ہو سکتی. عورت کا مقام ہے جو بتایا گیا ہے. تو فرمایا کہ وہ ان کی بیوییں گھنے سایوں میں ہوں گی، مسیریوں پر ہوں گی، تکیہ لگائے ہوں گی. اور ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دوزخیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے. علی الارائک من الکفار یضحکون، کافروں کو دیکھ کر ہنسیں گے، اور دنیا میں کافر ان کے اوپر ہنستے تھے. یسخرون من الذین آمنوا، مسخرہ پن کرتے تھے مسلمانوں سے. اور وہاں کیا ہوگا؟ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، ان پر بھاری ہوگا ان کا درجہ. اور علی الارائک ینظرون، نظارہ کرتے ہوئے ہنستے ہوں گے کہ یہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑے فلسفی اور بڑے ایڈوانس اور بڑے کلچرڈ اور سیویلائز اور فارورڈ اور کیا کیا سمجھتے کہتے تھے، اور ہم کو تھرڈ کلاس کہتے تھے. آج ہم جنت میں ہیں، وہ دوزخ میں ہیں. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، میوے ہوں گے اور جو وہ طلب کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب العالمین سلام کہے گا، سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا. اور ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا کام یہ ہوگا کہ جنتیوں کو نعمتیں پہنچاتے رہیں اور ہر دروازے سے داخل ہو کے بس سلام کہتے رہیں ان کو. اسی لیے سلام خود ایک موضوع ہے اسلام میں. سلام کیوں کہتے ہیں، سلام کس کو کرتے ہیں، سلام کے اندر کیا کیا خوبیاں برکتیں ہیں. ابتدا بھی ہمارے سلام سے ہوتی ہے اور انتہا بھی سلام پر ہوگی. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر باب اور دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے جنت میں اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم نے دنیا میں صبر کیا ہے، تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو، تمہاری عمر، تمہارا عیش، تمہارے بیویاں اور جنت کی ہر نعمت سلامت رہے. فنعم عقبی الدار، آخرت کا کیا ہی اچھا ٹھکانہ تم کو ملا ہے. اور رب رحیم کی طرف سے بھی سلامتی جو ہے نازل کی جائے گی. ایک جگہ آتا ہے کہ جنت کے علاوہ بھی ایک نعمت ملے گی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یعنی ایک تو یہ کہ جنت میں اور ایک چیز جنت کے علاوہ ملے. ولدینا مزید، یہ جنت کے علاوہ مزید ایک چیز ہے ہمارے پاس. یہ زیادہ کیا ہے، یہ مزید کیا ہے؟ حدیث میں اس کی تشریح ملتی ہے کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ پکارے گا یا اہل الجنہ، تو جنتی کہیں گے کہ لبیک و سعدیک، حاضر ہیں اللہ. تو کہا جائے گا فرشتوں کی طرف سے، یا آواز دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا ایک وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے. تو جنتی کہیں گے کون سا وعدہ؟ ہمارے چہروں کو تر و تازہ کیا، گناہوں کو معاف کیا، نیکیوں کو وزنی کیا اور جنت میں داخل فرمایا، اب کون سا وعدہ باقی رہ گیا ہے؟ تو حدیث میں آیا ہے کہ پردہ ہٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو نصیب ہو. اور حضور کہتے ہیں کہ اللہ کا جو دیدار ہوگا یہ ہے زیادہ اور یہ ہے مزید، جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ جنت کے علاوہ دیدار الہی ان کو نصیب ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں کہ دیدار الہی میں وہ لذت ملے گی کہ جنت کی ساری نعمتیں دیدار الہی کے مقابلے میں ہیچ ہوں گی. اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو ہفتے میں ایک بار دیدار نصیب ہوگا، کسی کو روزانہ ایک بار ہوگا، کسی کو صبح و شام ہوگا، اور کسی کو دائمی ہوگا. نظر کا فرق ہوگا. کلا انہم ربہم یومئذ لمحجوبون، کفار بھی دیدار کرنا چاہیں گے لیکن حجاب حائل ہو جائے گا. اور مومنین کا معاملہ کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. ایک ناظرہ زوئے سے ہے، ایک ناظرہ زواس سے ہے. زواس سے ناظرہ کے معنی تر و تازہ چہرے ہوں گے، اور زوئے سے ناظرہ کے معنی نظر کیے ہوئے ہوں گے رب کی طرف. الی ربہا ناظرہ، رب کی طرف نظر کیے ہوں گے، یعنی رب کا دیدار ان کو نصیب ہو رہا ہو. بہت سے چہرے وجوہ اس دن یومئذ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور ناظرۃ تر و تازہ ہوں گے. اور بعض چہرے وہ ہوں گے کہ ذلت ان پر طاری ہو رہی ہوگی، اللہ کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوگا. اور اہل ایمان کی شان یہ ہوگی کہ اپنے بیویوں کے ساتھ مسیریوں پر، اور مسیریوں کا بیویوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اگر کوئی شہنشاہ اور بادشاہ ہے تو اپنی شان کا اظہار اور اپنی سکون قلب
اور اپنی عزت اور اپنی سمجھیے کہ دنیاوی جاؤ جلال کا جو اظہار کرتے ہیں تو اس کی آخری شکل یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، ملکہ بیٹھی ہوئی ہے، اور سونے کے تختوں پر سمجھے کہ مسیریوں پر تکیے پر گدا لگائے ہوئے اپنی شان کا اظہار کرتے ہیں۔ شاہانہ انداز میں اہل جنت میں ہوں گے اور مزوں میں مشغول ہوں گے، یہ نقشہ کھینچا گیا ہے، اور ان کے لیے فواکہ ہوں گے، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، جو وہ طلب کریں گے، اور سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اب مجرموں کا بیان ہوتا ہے کہ ممتاز ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، چھٹ جاؤ آج کے دن اے مجرموں۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، میں نے دنیا میں عہد نہیں لیا تھا اے آدم کی اولاد کے شیطان کی عبادت نہیں کرنا؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور صرف میری ہی عبادت کرنا، هذا صراط مستقیم، یہ صراط سیدھا راستہ ہے، میں نے عہد نہیں لیا تھا دنیا میں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں لوگ شیطان کی جو اکساہٹ پہ چل رہے ہیں، اس کے بہکاوے پہ، وہ دراصل اس کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں عبادت کا لفظ ہے یہاں، یعنی بڑا علمی سوال ہے یہ کہ اللہ نے عبادت کا لفظ شیطان کے لیے کیوں استعمال کیا؟ اللہ نے کہا تھا کہ شیطان کی اطاعت نہیں کرنا، اکساہٹ میں نہیں آنا، بہکاوے میں نہیں آنا، لیکن شیطان کی عبادت کون کرتا؟ اللہ تعبدوا شیطان کہا جائے گا، شیطان کی عبادت کیوں کی تم نے؟ علماء نے سوال پیدا کیا کہ شیطان کی عبادت کا کیا مفہوم ہے آیت میں۔ امام رازی نے، جو بہت بڑے فلسفی اور اسلام کے بہت بڑے مفکر اور فلسفی مانے گئے ہیں، ان کی تفسیر کا حوالہ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں دیا ہے اسی آیت کے تحت، اور بڑی نفیس بحث ہے جو امام رازی کرتے ہیں اس آیت کے تحت۔ کہتے ہیں کہ شیطان کی عبادت کے معنی شیطان کی اطاعت، پرستش، اس کے نقش قدم پہ چلنا۔ کوئی آدمی تو وہ ہے کہ شیطان کو برا بھلا کہتے ہوئے اس کی اکساہٹ پر عمل نہیں کرتا، اس کی عبادت نہیں کرتا۔ کوئی آدمی وہ ہے کہ برا بھلا کہتے ہوئے بھی اسی کے راستے پر چلتا ہے، مانتا ہے رحمان کو، چلتا ہے شیطان کے راستے پر۔ کوئی آدمی وہ ہوتا ہے کہ بعض معاملات میں شیطان کی اکساہٹ پہ چلتا ہے، بعض معاملات میں نہیں چلتا ہے، تو وہ کچھ عبادت کرتا ہے شیطان کی، کچھ نہیں کرتا ہے۔ اور بعض وہ ہوتا ہے کہ شیطان کے راستے پہ چلتا پھر ہٹ کے اللہ کی طرف آتا ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ بہت سے باتوں میں اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، کبھی کبھی شیطان کی اکساہٹ میں آتے ہیں۔ جس درجے کی شیطان کی بات، شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے، جس درجے بھی اسی کے مطابق گویا کہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو، اس کی اطاعت کر رہے ہو۔ اور جن لوگوں کی زندگی پوری شیطان کی اطاعت میں گزرتی ہے، تو شیطان کو گالیاں دینے کے باوجود بھی گویا کہ وہ اسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی کافر، کوئی مشرک نہیں بولتا میں شیطان کی عبادت کر رہا ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ شیطان خدا ہے، وہ ڈیول ہے، ایول ہے، سیٹن ہے، برا ہے، سبھی گالیاں دیتے اس کو۔ مگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم گالیاں دینے کا سوال نہیں، بات کس کی سن رہے ہیں، تم کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہو؟ میرا راستہ نہیں ہے، تو شیطان کا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم نہیں ہے، وہ میری عبادت نہیں ہے، وہ تو شیطان کی عبادت ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا۔ اس سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جس کی عبادت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اطاعت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور عمل یہ ہے کہ شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اور سورہ یاسین میں الزام لگایا گیا کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہو، بلکہ عملاً شیطان کی اطاعت کر رہے ہو۔ جیسے ہماری شادیوں میں دیکھ لیجئے، دونوں نمونے ایک ہی ساتھ دکھاتے ہم لوگ۔ مسجد میں ہو رہا نکاح، قاضی صاحب آ رہے ہیں، حدیث میں سمجھیے کہ نحمد نصلی علی رسول الکریم لکھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور نکاح ہو رہا ہے، دعا ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ رسول کو ہٹا کے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آتے اللہ رسول بیچ میں، اس کے بعد ہٹ جاتے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو، گانا بجانا، بیہودگیاں وغیرہ وغیرہ، تم دراصل شیطان کی عبادت کر رہے ہو، اور زبان سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کی اور ایک مثال بات واضح کرنے کے لیے بیان کرتا ہوں کہ احبار اور رہبان ایک لفظ ہے قرآن میں، علماء اور مشائخ، احبار اور رہبان۔ تو عدی بن عیسائی حاتم تھے، یعنی عدی بن حاتم عیسائی جو تھے وہ اسلام لائے، اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم عیسائیوں پر الزام ہے کہ ہم نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا، خدا بنا لیا۔ یہ الزام 10ویں پارے میں لگایا گیا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ہم نے رب نہیں بنایا اپنے احبار علماء کو، اپنے علماء اور مشائخ کو رب نہیں بنایا ہم نے۔ کسی نے نہیں کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمارے عالم ہیں، یہ ہمارے مشائخ ہیں، مرشد ہیں۔ خدا کب کہا ہم نے؟ تو حضور نے پوچھا کہ تم ان کے حلال اور حرام پہ نہیں چلے؟
اللہ نے حلال کہا، انہوں نے حرام کہا، اللہ نے حرام کہا، انہوں نے حلال کر لیا، ان کے حلال و حرام پہ چلے نہیں چلے؟ ہاں یا رسول اللہ ایسا تو ہوا ہے، مرشد نے کہا حرام جبکہ اللہ نے حلال کہا تھا، مرشد نے کہا حلال، مرشد نے کہا حرام، اللہ نے کہا حلال، انہوں نے کہا حرام، اللہ کے حلال و حرام پہ نہیں چلے، ان کے حلال و حرام پہ چلے، تو حضور نے فرمایا فتاقہ عبادت تم، یہی ہے ان کی عبادت کرنا۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ پارلیمنٹ میں دستور میں لکھ کے لگا دیں کہ ہمارا ملک اسلامی ہے، یہاں اللہ رسول کی چلے گی، یہ لکھا ہوا ہے صرف، اور عملاً اللہ رسول کے احکام کے خلاف میں حکومت چل رہی ہے، وہ شیطان کی حکومت ہے۔ اور ہم مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں لیکن عمل ہمارا شیطانی ہے، ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہی کہا جائے گا الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا؟ عبادت کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ تم برا بلا کہو شیطان کو، لیکن چل رہے اسی کے نقش قدم پہ، وہ تمہارا خدا ہو گیا، اور تم خدا کو برا بلا نہیں کہہ رہے ہو، مان رہے ہو، احترام کر رہے ہو خدا کا، لیکن عملاً اس کے راستے پہ نہیں چل رہے ہو، تو تم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہو۔ تو عبادت کا ثبوت اپنی اطاعت سے دو، اپنے عمل سے دو۔ تم خدا کی عبادت کے دعوے دار ہو، تمہارا عمل اس کی تصدیق کرے، اطاعت بھی اسی کی کرو۔ تم شیطان کو برا بلا کہتے ہو تو اس پہ دشمنی کر کے دکھاؤ، تو وہ شیطان کے بغض کی علامت ہوگی کہ تم اس کی اطاعت و عبادت نہیں کر رہے ہو۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تم میجارٹی کو فالو کرو گے تو تم کو گمراہ کر دیں گے۔ میاں کون رشوت نہیں لے رہا ہے؟ پوری دنیا لے رہی ہے، کون نہیں لے رہا؟ جھوٹ بول رہا ہے، ہر آدمی لے رہا، تم بھی لو، حالانکہ کچھ لوگ بچ رہے ہیں۔ ہر انجینئر بے ایمان، تم بھی بے ایمانی کرو، حالانکہ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، وہ شیطان کے راستے پہ چلے، اس کی عبادت کی، درہاں لے کے اس نے خلق کثیر کو گمراہ کر دیا۔ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اصلحوا اليوم بما كنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اوپر جنتیوں کا بیان تھا، دوزخیوں کا بیان ہے۔ آخری بات کہی گئی کہ یہ مت سمجھو حساب کتاب نہیں ہوگا، اليوم نختم على افواہہم، ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا کلام کریں گے ہم سے، ایدیہم ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم ان کے پیر گواہی دیں گے، بما كانوا یکسبون، جو وہ کمائی کر کے لائے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کے کان بھی گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں بھی، ان کی کھال اور ان کی بال، ہر چیز گواہی دے گی۔ خود سرات، پھر یہ دوڑنے لگ جائیں گے سیدھے راستے کی تلاش میں، فانا یبصرون، کہاں سجائی دے گا پھر ان کو؟ اگر ہم چاہیں تو اندھے بنا سکتے ہیں ان کو۔ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل دوزخ سے، شیطان کے بندے بننے سے ہم سب کو محفوظ فرما، اہل ایمان بنے اور اس کی عبادت کرنے والوں میں، صراط مستقیم پر چلنے والوں میں شامل فرما، اور اہل جنت میں ہم کو شامل فرما۔ وآخر الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی حقیقت ہم پر واضح فرما دے، اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت ہمارے اندر پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور خبر اور آخرت کی ہولناکیوں سے، سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، جنت الفردوس میں داخل فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔